أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. برادران عزیز، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کی بھی چند گنی چنی ساعتیں ہی باقی رہ گئی ہیں. آج کی اس مجلس میں اسی سے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ. اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا اور لوگوں میں جو باتیں اس کے حوالے سے مشہور ہیں کہ اس دن کو عید کی طرح کا کوئی درجہ دیا جاتا ہے اور اس دن میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے، تو یہ باتیں بھی اس انداز میں درست نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی پر عمل فرمایا. البتہ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آنے والا جمعہ ہے اور اس کے بعد اس سال رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا. ویسے تو رمضان میں ہر جمعے کا دن برکتوں والا، عظمتوں والا ہوتا ہے، لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا. اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے اور جس قدر اس دن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس عبادت میں بھی کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کرنا چاہیے. عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایک کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان میں روزے رکھنے اور تراویح کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا. غفلت کے ساتھ پورا رمضان گزر جاتا ہے، نہ ہی روزوں کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی تراویح کی اور نہ ہی کسی خاص عبادت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں شامل کرنے کے بجائے ایسے لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے اور کچھ نہ کچھ عبادات کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کی انتہائی انکساری سے کام لیتے ہیں اور رمضان میں کی گئی عبادات کے بارے میں حد سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کی ناقدری کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی کیا عبادتیں کی، یہ تو فاقے ہو گئے، یا ہم نے کیا نمازیں پڑھی، یہ تو نمازیں نہ ہوئیں بلکہ یہ تو ہم نے ٹکریں مار لی. اس طرح سے یہ باتیں لوگ
کہتے ہیں تو یہ ناقدری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عبادات کی توفیق عطا فرما دی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خواہ عبادت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اور کیسی ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن سجدے میں پیشانی تو اس رب کی بارگاہ میں ہی جا کر ٹکی ہے۔ سجدہ تو اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہوا ہے، لہٰذا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے عبادات کی توفیق عطا فرما دی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت، ایک مسلم حقیقت ہے کہ ان عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پورے خشوع و خضوع کے اور آداب کے ساتھ اس انداز میں ادا کیا ہو اس طرح کہ اس کا حق تھا۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال تھی، لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی تھیں۔ اسی طرح سے عبادت میں کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کریں۔ اس لیے دوسرا کام یہ کہ استغفار کریں کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن ہم نے اس میں کوتاہیاں کیں اور ہم عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے یا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کی بدولت اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاحسار هم یستغفرون۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اکثر حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، پھر صبح کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ رات میں کی جانے والی عبادت میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے تو ہو گئے تھے، لیکن جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم عبادت نہیں کر پائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، جس کا ترجمہ یہ ہے اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبادت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عبادت کی توفیق مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، لیکن ساتھ ہی اس عبادت میں ہونے والی کوتاہی پر اس کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے۔ ان دو کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو قبول فرما لیں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔